قاضی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے ماشاءاللہ آپ نے کیونکہ ایک پوری طویل زندگی گزاری ہے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کہ پھر آپ کا جو جمہوری سیٹ اپ ہے آپ کی پارلیمنٹ ہے یہ کہ ناکام ہو چکی ہیں، یعنی ان کا جو پروسیکیوشن ہے، استغاثہ ہے، جو ادارے ہیں، جو ایجنسیاں ہیں، میری مراد سویلین سے ہے، وہ یعنی 90 دن میں بھی کوئی ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے فوجی عدالتوں کے حوالے انہیں کر دیا۔ اور فوجی عدالتیں تو پھر اس طرح دلائل تو نہیں سنتی اس میجر کو یا کرنل کو یا بریگیڈیئر کو آئین اور قانون کا سوری ٹو سے اس طرح ادراک یا آگاہی یا تعلونی یا آئینی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس تمام جزیات میں جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ پھر وہ سزا ہی دیتا ہے نا۔ ہاں، اس ساری چیز کا تعلق جو ہے کسی کامیابی سے یا ناکامی سے نہیں ہے، یہ تو فورم کی بات ہے کہ چونکہ یہ فوج کی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، فوج کی بلڈنگز میں گھس گئے، وہاں پہ آگ لگائی گئی، وہاں پہ ہلڑ بازی کی گئی، وہاں پہ لوگوں کو اکسایا گیا، اور جو لوگ آرمی ایکٹ کے تابع ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور ان کے بارے میں جس قسم کی زبان استعمال کی گئی اور جس قسم کی طاقت استعمال کی گئی، اس کے بعد سوائے اس کے کہ وہ آرمی ایکٹ میں ٹرائی ہو اور کوئی رستہ رہ ہی نہیں جاتا۔ لیکن اگر عرفان قاضی صاحب اگر میں سوری ٹو سے آپ تو ایک اتھارٹی ہیں، بڑے سینئر سیڈنٹ ہیں، مجھے سوال کرتے ہوئے بھی جھجک ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ہاں جو عدالتوں میں ہمیشہ ماضی کا ضرور ریفرنس دیا جاتا ہے کہ فلاں سن میں یہ کیس ہوا، تو پنڈی سازش کیس میں تو براہ راست فوجی ملوث تھے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، فیض احمد فیض کے ساتھ میجر جنرل اکبر خان، اور وہ بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، گرفتار کرنا چاہتے تھے اس وقت کے وزیر اعظم کو، اور قبضے میں لینا چاہتے تھے باقاعدہ کیس۔ پھر حیدرآباد سازش کیس مشہور زمانہ بھٹو صاحب کے زمانے میں چلا، جس میں بلوچ اور پختون رہنما تھے کہ انہوں نے فوجی تنصیبات اڑائیں، فوجیوں پہ حملے کیے، پوری باقاعدہ انہوں نے لکھت پڑھت میں اس کو قبول کیا۔ لیکن ان دونوں کیسز کو، پنڈی سازش کیس بھی اور حیدرآباد سازش کیس بھی، آپ یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ جب چلے تو اس کو سویلین یعنی ہمارے بڑے سینئر موسٹ ججز کی نگرانی میں یہ کیسز چلتے تھے، استغاثہ کی جانب سے بھی بڑے وکیل پائے کے ہوتے تھے، صفائی میں بھی پوچھ ہوتے تھے، پورا پروسیجر تھا، وہ جیلوں میں مقدمے چلے لیکن پھر بھی سویلین ججز ہی اس کی صدارت کرتے تھے بینچ کی۔ قادر صاحب نہیں، لیکن آرمی ایکٹ میں بھی تو لوگوں کے پہلے ٹرائل ہو چکے ہیں نا، سیولینز کے، جنہوں نے فوج کے ساتھ اس طرح سے گڑبڑ کی، انہوں نے ان کے آلریڈی 29 لوگ تقریباً اس میں سزا یافتہ ہو چکے ہیں آرمی ایکٹ کے نیچے، سیولینز۔